بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محسن رضا۔ ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ہم ایک نہایت نازک مگر گہری حقیقت پر غور کریں گے، اور وہ ہے اصول اور رحم کا باہمی تعلق۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جب اصول پر قائم رہا جائے تو رحم کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، اور جب رحم دکھایا جائے تو گویا اصول قربان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن، سنت، عقل اور انسانی معاشرت کی حکمتوں پر غور کیا جائے تو حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور متوازن ہے۔ انسانی زندگی عدل اور فضل، قانون اور اخلاق، اصول اور رحم، ان دونوں دائروں میں گھری ہوئی ہے۔ اگر صرف اصول ہی اصول ہوں تو دنیا پتھر دل عدالت بن جائے، اور اگر صرف رحم ہی رحم ہو تو دنیا بد نظمی کا شکار ہو جائے۔ اسلام کی عظمت یہی ہے کہ اس نے عدل کو بھی قائم رکھا اور رحم کے دروازے کو بھی بند نہیں کیا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے، لیکن اگر کسی کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل جائے تو نیکی کے ساتھ اس کا اتباع کرنا چاہیے اور بھلائی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ یہاں غور کریں، ایک ہی آیت میں دو پہلو رکھے گئے، قصاص یعنی انصاف اور اصول، معافی یعنی فضل اور رحم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدل قائم کرنا بھی جائز ہے اور معاف کر دینا بھی، لیکن معاف کرنے کو اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ اب ذرا منطق کی دنیا میں چلتے ہیں۔ اگر ایک شخص ناحق قتل ہوتا ہے اور اس کا وارث قاتل کو قتل کر دیتا ہے تو بظاہر انصاف ہو گیا، لیکن حقیقت میں ایک نیا جنازہ اٹھا اور ایک نئی بیٹی یتیم ہو گئی۔ پھر وہ خاندان جس کا فرد قتل ہوا تھا انتقام میں دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ یوں دشمنی نسلوں تک چلتی رہتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قبائلی معاشرے صرف انتقام کے اصول پر چلتے تھے، اور نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ صدیوں تک خون ریزی ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ اسلام نے آ کر ایک نیا دروازہ کھولا، معاف کر دینا۔ یہاں معافی کا مطلب کمزوری نہیں بلکہ اخلاقی بلندی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے نے معاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں کمی نہیں کرتا بلکہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اصل طاقت انتقام لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ انتقام انا کو تسکین دیتا ہے مگر معافی روح کو بلند کر دیتی ہے۔ آئیں اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، اس کا دل چاہے گا کہ وہ قاتل کو اسی حال میں دیکھے، لیکن جب وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے تو معاشرے کے لوگ سوچتے ہیں یہ شخص انتقام لے سکتا تھا مگر اس نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہی سوچ معاشرے میں صلح، امن اور سکون پھیلاتی ہے۔ اگر وہ قصاص لیتا تو قانوناً حق پر تھا مگر دشمنی ختم نہیں ہوتی۔ اگر وہ معاف کرتا ہے تو بظاہر اپنا حق چھوڑتا ہے لیکن دراصل معاشرے کو ایک بڑے فساد سے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح قرآن ایک اور مقام پر فرماتا ہے، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یہاں بھی عدل اور رحم دونوں کو رکھا گیا، لیکن معافی اور اصلاح کو اللہ کے ذمہ اجر بنا دیا گیا۔ گویا انسان اگر معاف کرتا ہے تو وہ اللہ کی عدالت پر اعتماد کرتا ہے کہ وہی سب سے بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پھر اصول کا کیا فائدہ اگر ہر جگہ معاف ہی کر دینا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اصول کا مقصد انصاف کو قائم رکھنا ہے تاکہ مجرم یہ نہ سمجھے کہ معاشرے میں قانون ہی ختم ہو گیا ہے۔ قصاص کا قانون مجرموں کے لیے ڈرانے اور روکنے کا ذریعہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ معافی کا دروازہ بھی ہے تاکہ مظلوم کے پاس اختیار رہے کہ وہ معاشرتی مصلحت کو دیکھ کر فیصلہ کرے۔ یہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک عظیم مثال ملتی ہے۔ فتح مکہ کے دن جب قریش آپ کے سامنے کھڑے تھے، وہی قریش جنہوں نے آپ کو ستایا، آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا، آپ کو مکہ سے نکالا، آپ کے خلاف جنگیں لڑیں، وہ سب آپ کے قابو میں تھے۔ اصول یہ کہتا تھا کہ ان سب کو سزا ملنی چاہیے، لیکن آپ نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ سب آزاد ہو۔
یہ معافی محض رحم نہیں تھا بلکہ ایک حکمت تھی۔ اگر اس دن ہزاروں لوگ قتل کر دیے جاتے تو عرب میں انتقام کی آگ پھر بھڑک اٹھتی، لیکن آپ کی معافی نے دشمنوں کو دوست بنا لیا۔ یہی معافی اسلام کے پھیلنے کا سب سے بڑا سبب بھی بنی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجئے۔ بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، غلام بنا کر بیچ دیا، لیکن جب وہ بھائی ان کے سامنے آئے اور یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے تو اصول تو یہ تھا کہ سب کو سزا ملے، مگر انہوں نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہی معافی یعقوب علیہ السلام کے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کا ذریعہ بنی۔ لہٰذا اصول اور رحم دونوں کا تعلق یوں ہے کہ اصول عدل کو قائم کرتا ہے اور رحم دلوں کو جوڑتا ہے۔ اصول قانون کو طاقت دیتا ہے اور رحم معاشرے کو سکون دیتا ہے۔ اصول ظاہری انصاف ہے اور رحم باطنی بلندی۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اصول اور رحم کو ایک دوسرے کے مخالف سمجھنا غلط ہے۔ اصول دراصل زمین ہے اور رحم اس پر اگنے والا سایہ دار درخت۔ زمین کے بغیر درخت نہیں اگ سکتا اور درخت کے بغیر زمین بنجر دکھائی دیتی ہے۔ بس اسلام نے ہمیں یہ قانون دیا ہے کہ ظلم کا بدلہ لینا عدل ہے لیکن معاف کر دینا افضل ہے، قصاص لینا حق ہے لیکن درگزر کرنا تقویٰ ہے، اور اصل کامیابی اس میں ہے کہ انسان اپنی انا کو پیچھے ہٹا کر اللہ پر بھروسہ کرے اور بدلے کا معاملہ اس کے سپرد کر دے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔